کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، جی ایس کے ذمہ داروں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جس اللہ رب العالمین نے اس فضیلت والی اور برکت والی مہینے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اسی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جس اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنانے کے بعد اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استویٰ، آسمان پر مستوی ہوا، کائنات کی تمام شے کو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ اپنی قبضہ قدرت اور کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر آسمان و زمین کی کوئی چیز ہل سکتی ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی چیز مل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی تعریف جس اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت بنا کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اور بہترین صورت دے کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانیت کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی
آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو میں نے قرآن کریم کی مشہور آیت تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی وہ مشہور آیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان کو مخاطب کر کے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے، رمضان کے روزے تمہارے لیے اسی طرح واجب کر دیا گیا جس طرح ہم سے پہلے سابقہ امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سامعین و سامعات، ہم اس آیت کریمہ سے ملاحظہ کیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کا اصل جو مقصد ہے یہ تقوی حاصل کرنا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ سامعین، ماہ رمضان آتا ہی ہے انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو بہت سارے سبق اور بہت سارے دروس دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ہر طرح کی تربیت کرتا ہے، یعنی یہ رمضان ہماری اور آپ کی ہر طرح کی رہنمائی بھی کرتی ہے، ہر طرح کی جو ہے تربیت بھی کرتی ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی بھی تربیت کرتی ہے۔ یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ پیٹ، یہ ہاتھ، یہ پیر، اسی طریقے سے اعضاء جوارح، پارٹس آف دا باڈی جتنے ہیں تمام کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو ایک جو تربیت ماہ رمضان میں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تقوی، کہ انسان کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم رمضان کے روزے رکھ کر کے تمہارے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف باقی 11 مہینوں میں بھی پیدا ہو رہے اور ہو جائے۔ جس نے رمضان کے مہینوں کو پایا اور رمضان کے مہینوں کو پا کر کے وہ تقوی حاصل نہیں کیا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کے دلوں میں پیدا نہ کر سکا، تو یقیناً اس کو جو ہے رمضان کے مہینے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب تقوی کے اوپر غور کرتا ہے، تقوی کے اوپر جو ہے نظر ثانی کیا کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پانی نہیں پیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے ڈر سے کھانا نہیں کھایا کرتے ہیں۔ جائز خواہشات جو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، روزے کی حالت میں ان چیزوں سے ہم باز رہتے ہیں، روزے کی حالت میں جائز خواہشات کو بھی پوری نہیں کیا کرتے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان تنہائی میں ہو یا انسان مجلسوں میں ہو یا انسان دوستوں میں ہو یا انسان جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، وہ انسان کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے باز رہتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، یعنی غروب سورج کے ڈوبنے تک وہ کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی کان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں حفاظت کرتا ہے؟ وہ روزے سے ہیں۔ اور روزے کیا کہتا ہے؟ تقوی پیدا کرتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ ڈر، انسان کے دل میں یہ خوف، انسان کے دل میں یہ جو ہے پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین جو حاضر و ناظر ہے ہماری اور آپ کی جو ہے اسی طریقے سے مشاہدہ کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے ہر اعمال کا جو ہے جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے کھانے پینے سے، اس لیے اسی طرح جائز خواہشات کو پوری کرنے سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ہر طرح کے لغویات سے انسان باز رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس نے ماہ رمضان میں تقوی کو حاصل نہیں کیا اور باقی 11 مہینے کے اندر انسان کے دلوں میں اگر تقوی پیدا نہیں ہوا تو سوائے رمضان کے مہینے میں اس نے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل کیا۔
اس لیے باقی 11 مہینے کی یہ ٹریننگ، 11 مہینے کی مشق، 11 مہینے کے اندر 1 مہینہ جو ہے یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے سبق سکھلانے کے لیے آتا ہے کہ انسان کے دلوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جو ہے انسان کے دلوں میں موجزن پیدا ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیو، تقوی کیا ہے؟ یہ معراج کی بندگی ہے، یہ بندگی کے اعلیٰ معیار ہے، یہ بندگی کے اعلیٰ مقام ہے جو ہر مومن کرتا ہے۔ ہر مومن کے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کیا؟ کہ انسان جو ہے تقوی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا جو ہے تقوی حاصل کر کے متقیوں کی فہرست میں اپنا نام اندراج کر لیتا ہے، متقیوں کی فہرست میں اپنا نام جو ہے شمار کرواتا ہے۔ تو خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے جو ہے ہدایت کی جو ہے طلبگار ہوں، اے اللہ میں ہدایت آپ سے مانگتا ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ آپ سے تقوی کی جو ہے مانگ کرتا ہوں، اے اللہ آپ سے جو ہے پاک دامنی کی سوال کرتا ہوں، اے اللہ آپ سے جو ہے غنا کا سوال کرتا ہوں، یعنی بے نیازی کی سوال کرتا ہوں۔ بے نیازی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، ہدایت کی سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کی سوال کرتا ہوں، اور بے نیازی کی سوال کرتا ہوں۔ ہر مومن کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرے، اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کی جو ہے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ متقی یہ ہے جن صفات پر وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، ان میں سے یہ ایک صفت ہے، یعنی جس کے اندر جس قدر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے اندر جس قدر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے یہاں اسی قدر اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم دنیا کے مقام و مرتبہ کے چاہ اور طلبگار ہیں، ہم دنیا کی دولت کے طلبگار ہیں، ہم دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے اٹھتے ہیں، دنیا کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر، اور آپ کی اس حدیث کو یاد رکھیں اور اس دعا کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مقام کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں مرتبہ ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن کریم میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بلند و بالا کون ہوں گے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ خوف کھانے والا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب سے زیادہ قریب لوگ اللہ کے یہاں وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے قریب اور نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں زیادہ رکھتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو، تقوی کی لفظ کو، متقین کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے کم و بیش 200 سے زائد مقامات پر، یعنی 250 مقامات پر جو اللہ رب العالمین نے صرف متقین کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اس کے مشتقات کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ میں آپ سنے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ڈرو اللہ سے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر تمہاری موت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آیت خطبہ مسنونہ میں کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہر معاملے میں انسان کو اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر جو ہے انسان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک آیت خطبہ مسنونہ میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم جو ہے اللہ سے ڈرو جس نے تمام کی تمام انسانیت کو نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے بنایا آدم و حوا سے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر خطبہ مسنونہ میں کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور درست بات اور سیدھی بات کہا کرو۔
सामीन व सामियात, गौर करने की बात है कि ये रमजान का महीना जो आता है हमें और आपको जो है तक़वे की दर्स देता है। तक़वे की दर्स किस तरह से देता है, तक़वे के तकाजे हमें और आपको किस तरह मुतालबा करता है, तक़वे की डिमांड क्या है, तक़वे के तकाजे क्या है। आइए, डॉक्टर समीर साहब अभी आपके सामने कह रहे थे, अव्वलीन शर्त है इबादत की इखलास है, नीयत है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, नीयतों के ऊपर मौकूफ है आपका दिल, और इसी तरीके से आपकी रूह जिस तरह होगा उसी तरह आपकी आमाल की कबूलियत अल्लाह के यहाँ होगी। अव्वलीन शर्त है तक़वे की, अव्वलीन शर्त है, अव्वलीन तकाजा है कि इंसान के दिलों में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है डर पैदा हो। लेकिन किस तरह के डर, कि कोई भी काम करे, कोई भी इबादत करे तो इखलास के साथ करे। अगर कोई इंसान इखलास के साथ करता है, कोई इंसान लिल्लाहियत के साथ करता है, मुत्तकियों की सिफात उनके अंदर पाई जाती है। और रमजान के महीने में हमें और आपको यही दर्स देता है कि हम और आप जो है खाना हलाल, पानी पीना हलाल, जायज ख्वाहिशात पूरी करना हलाल, उसके बावजूद हम क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की तकर्रुब के लिए हम जो है इन चीजों को तर्क कर दिया करते हैं। अपने दिल को सही और दुरुस्त करते हुए क्या करते हैं, हम इन चीजों को जो है तर्क कर देते हैं। इंसान चाहे तो तन्हा पानी पी सकता है, इंसान चाहे तो तन्हा खाना खा सकता है, इंसान अकेले में जो है इसी तरह से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो करता है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है सवाए रोजे के। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दिया करता हूं। क्यों? इसलिए कि यदा तामहु, उसने जो है खाना सिर्फ मेरे लिए छोड़ा, इसी तरह जायज ख्वाहिशात को मेरी रजामंदी के लिए तर्क किया, और इसी तरह बहुत सारे उमूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए छोड़ा है। तो इसीलिए अव्वलीन शर्त है तक़वे की, अव्वलीन तकाजा है तक़वे की कि इखलास पैदा हो जाए। और ये रमजान का महीना हमें और आपको दर्स देता है कि हर आमाल में इखलास अव्वलीन शर्त है। जिस तरह से हम जो है खाना पानी नहीं खाया करते, पिया नहीं करते, मेरे इस्लामी भाइयों, जिंदगी के हर लम्हे में ये एहसास रहे कि हर अमल करते वक्त अल्लाह देख रहा है। हमारे और आपकी जिंदगी में हमेशा ये एहसास रहे, ये फीलिंग होना चाहिए कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अगर एक बच्चे को यहाँ तब छोटे मोटे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर उनके इम्तिहान लेने के लिए आप उनके हाथ में बिस्किट थमा दीजिए और कहिए कि वहाँ वो बिस्किट खाइए जहाँ अल्लाह आपको नहीं देख रहा है। तमाम के तमाम बच्चे खा कर आए, उनमें से एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैं तो आपकी नजरों से ओझल हो गया और कहीं चला गया, लेकिन जब मैं छुप के खाने का जो है इरादा किया, वहां भी मेरे दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि वहां भी मुझे अल्लाह देख रहा है। तो इंसान के दिल में जब ये एहसास पैदा हो जाए कि हमेशा हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो नजरों में रहता है, अल्लाह की निगरानी में वो रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से वो पोशीदा, अल्लाह की नजरों से कोई इंसान मख्फी नहीं रह सकता। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, तुम्हारे ऊपर निगरां है। अल्लाह इंसान के हर हर आमाल को देखता है। तो इस तरह से रोजे की हालत में हम खाया नहीं करते, क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए। और ये तक़वे की सिफत है, ये तक़वे के तकाजे है कि इंसान अल्लाह के लिए वो हर काम करे। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। तक़वे की पहचान क्या है, तक़वे की तकाजा क्या है कि इंसान, उनमें से एक तकाजा यह है कि इंसान नफ्स का पुजारी ना बन जाए, नफ्स का गुलाम ना बन जाए, नफ्स का पुजारी, नफ्स का गुलाम ना बन जाए। इंसान आज जो जिंदगी गुजार रहा है, बहुत सारे इंसानों को देखकर अफसोस भी होता है। उसकी जिंदगी का मकसद देखेंगे आप तो सवाए खाने पीने का और कुछ नहीं है। वो खाता है, वो पीता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जिंदगी उनका मकसद है खाना पीना। आप उनको पूछेंगे क्यों रोजा नहीं है, तो कहेंगे भूख लगती है। यानी खाना पीना मकसद हयात है, खाना पीना जिंदगी का मकसद है। ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ऐसे इंसान को नफ्स का पुजारी कहेंगे। नफ्स का पुजारी ना कहें तो पेट के पुजारी कहें, पेट का वो जो है परस्तिश करने वाला है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, ये रमजान का महीना हमें और आपको जो दर्स देता है वो ये है कि नफ्स के साथ मुजाहिदा किया जाए,
نفس کے ساتھ جنگ کیا جائے، نفس کے خلاف جو ہے کچلا جائے، اس لیے کہ نفس کے بیجا مطالبات ہوتے ہیں، نفس کے بیجا ارمان اور خواہشات ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے وہ انسان اس چیز کو وہ کچلتا ہے، انسان اس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے۔ کس کو پیاس نہیں لگتی؟ روزے کی حالت میں کس کو بھوک نہیں لگتی؟ لیکن یہ روح کی غذا ہے، روح کی تربیت کرتا ہے یہ رمضان۔ ہماری اور آپ کی روح کی غذا کیا ہے؟ روح اگر جوان ہے تو انسان جوان ہے، انسان کی روح اگر اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، روح اگر درست ہے تو انسان درست ہے۔ اگر روح بیمار ہے تو انسان جوان ہونے کے باوجود، ینگ ہونے کے باوجود وہ بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کمزور ہو جائے تو انسان بہادر ہونے کے باوجود، دیکھنے میں جوان ہونے کے باوجود وہ جو ہے کمزور نظر آیا کرتا ہے۔ تو اگر بھی روح بیمار ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کی جسامت کوئی کام اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے نفس کا پجاری نہ بن جائے، نفس کا غلام نہ بن جائے۔ یہ جو ہے تقوی کی ایک تقاضا ہے، یہ تقوی کی ایک جو ہے شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو متقی ہوا کرتے ہیں وہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے، وہ نفس کے خلاف لڑتا ہے، نفس کے بیجا ارمانوں کو اور بیجا خواہشاتوں کو وہ کچلتا ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اور آپ کو یہی درس دیتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کی جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کی جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے قیام ہونے سے خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قیامت کے روز ہمارے ساتھ کیا معاملات کرے گا۔ اسی طریقے سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو بیجا خواہشاتوں سے اور بیجا ارمانوں سے وہ جو ہے روکے رکھتا ہے۔ یہ ہے تقاضے، یہ ہے تقوی کی جو ہے تقاضے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اے نوجوان کی جماعتوں، اپنے نفس پر اگر کنٹرول نہیں، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، شادی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہو لیکن استطاعت نہیں ہے، مالی طاقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم الصوم، روزے کو لازم پکڑو، فإن لہ وجا، اس لیے کہ خواہشات کو یہ جو ہے کچلتا ہے، خواہشات کے اوپر روک لگاتا ہے، فإن لہ وجا کا لفظ ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمیں اور آپ کو جو ہے نفس پر کنٹرول کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ تقوی کی ایک صفت ہے کہ مومن اپنے نفس پر جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا یہ جو مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک درس دیتا ہے، ایک یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، ان کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں قیام کرتے ہیں، ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور یہ مومن ہمیشہ یہ تین صفتوں کو، یہ تین چیزوں کو لازم کر لیا کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے میں قیام کرتے ہیں، قیام تراویح کی نماز ہم کرتے ہیں، گرچہ کورونا کی وجہ سے نمازیں مختصر ہو گئی لیکن میرے اسلامی بھائیوں آپ کو ثواب وہی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں قیام اللیل ادا کیا اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مومن ہوا کرتے ہیں اور جو متقی ہوا کرتے ہیں ان کا تعلق ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ افطار کے وقت جب بیٹھتے ہیں تو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کہا ہے کہ ایک 5 منٹ پہلے بیٹھ جایا کرو، ابھی 10-15 منٹ باقی ہیں، تو بہرحال جو ہے 5 منٹ پہلے بیٹھ جایا کرو، 10 منٹ پہلے بیٹھ گو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ رب العالمین سے جو دعا کیا جاتا ہے، جو دعا کے شرائط ہے، جو دعا کے تقاضے ہیں، ان تقاضے کو اگر پوری کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو اللہ روزے داروں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ ان 3 چیزوں کو کما حقہ بجا لایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
मोमिन की जो सिफात होते हैं, मुत्तकियों की जो सिफात होते हैं, उनमें से एक अहम सिफत ये है कि वो हुकूकुल इबाद की अदायगी करते हैं। वो बंदे के हुकूक को कमा हक़्क़हू बजा लाने की कोशिश करते हैं। हमारा और आपका ताल्लुक क्या है, किसी से कुछ हो गया हम और आप जो है बात करना छोड़ देते हैं, लेकिन मुत्तकियों की सिफत क्या है, मुत्तकियों के तकाजे क्या है, मुत्तकियों की डिमांड क्या है कि वो बंदों के साथ अपना ताल्लुक को इस्तेवार करता है, बंदों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया करता है। रमजान का महीना हमें और आपको यही सिखाता है। हम और आप भूखे रहते हैं, हम और आप प्यासे रहते हैं। कितने ऐसे गरीब हैं, कितने ऐसे मुफलिस और मिस्कीन कल्लास हैं जो रमज़ान के बाद 11 महीने उनको जो है खाना सही नसीब नहीं हुआ करता है। तो ये रमज़ान का महीना जो है मवासात का, हमदर्दी का, गमखारी का और मवासात का ये महीना है। तो इस महीने में हम और आप क्या करते हैं, हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ। हुकूकुल्लाह क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़ा रखते हैं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, तिलावत अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद ये है कि हम बंदों के हुकूक को अदा करें ज़कात के जरिए से, इसी तरीके से और दीगर चीजों के जरिए से बंदों के हुकूक को अदा करना, ये मुत्तकियों की सिफत है। और रमजान का महीना हमें और आपको ये सिखाता है कि मुत्तकी के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, वो एक दूसरे का पास लिहाज रखते हैं, एक दूसरे के साथ उनका ताल्लुक मजबूत होता है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सिला रहमी को खत्म किया अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसके साथ उनका ताल्लुक जो है तोड़ लेता है। जो बंदों के साथ ताल्लुक खत्म करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे अपना ताल्लुक को तोड़ लिया करता है। तो मेरे भाइयों, रमजान के महीने में अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, अल्लाह ने आपको ताकत और क़ुव्वत दी है, तो गरीब लोगों की मदद करना ना भूलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान के महीने में दाखिल होते, खैर के काम इतनी तेज़ से किया करते थे जितनी जो है तेज़ हवाएं जो है तेज़ चला करती थी। अगर आपके पास ताकत नहीं तो आप दो बोल के ज़रिए से कर सकते हैं, आप जो है इसी तरीके से कुछ मदद करके कर सकते हैं। उसका अजर जो है अल्लाह के यहाँ डबल, अल्लाह के यहाँ उससे ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान में कोई भी अमल जब करते हैं आप, उसका अजर, उसका सवाब जो है दुगना हो जाया करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुत्तकी बंदे हुआ करते हैं वो क्या करते हैं, इन सिफात से वो मुत्तसिफ होता है, हुकूकुल इबाद की वो अदायगी करता है। इसी तरीके से आखिरी बात, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसी तरीके से तक़वे वाली किताब से वो जुड़े रहते हैं। तक़वे वाली किताब क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर क्या फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। तो मुत्तकी की सिफत यह है कि वो कुरान से अपना ताल्लुक को कायम दायम रखता है, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं करता, कुरान करीम को वो पढ़ता है, समझने की वो कोशिश करता है। तो इसी तरीके से रमजान के महीने में जो किताबें नाजिल हुई, यानी कुरान करीम जो किताब नाजिल की गई, उससे अपना ताल्लुक को इस्तेवार करता है, उससे अपने ताल्लुक को जो है कायम करता है। और जो अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक कायम करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसका ताल्लुक मजबूत हुआ करता है। इसीलिए मेरे भाइयों, आखिरी बात यह है कि मुत्तकियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। इसी तरह मुत्तकियों के आमाल जो है कबूल भी किया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तकियों के आमाल को कबूल किया करता है। इसी तरह मुत्तकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब से बचाता है। इसी तरह मुत्तकियों के अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत के वक्त उनको जन्नत की बशारत दिया करता है। इसी तरह मुत्तकी जो होते हैं, अल्लाह से जो डरने वाले होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मुश्किलात को, रास्ते को आसान कर दिया करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिस जगह से उसका गुमान ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिस जगह से उसका गुमान ना हो। इसी तरीके से हक़ व बातिल करने की जो है उनको तमीज़ और फ़र्क की जो है निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना हमें और आपको बहुत सारे दुरूस और बहुत सारे पैगामात और बहुत सारे सबक सिखलाने के लिए आया करता है। उनमें से एक अहम सबक में से एक सबक ये है कि इंसान के दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, इंसान के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। जिस तरह
سے ہم اپنے پیٹ پر کنٹرول کرتے ہیں، اسی طریقے سے جس طرح ہم آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارح کی حفاظت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان تمام چیزوں کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، بقیہ مہینوں میں اس طرح حفاظت کرنے کی ہمیں اور آپ کو نصیحت بھی ہے، ہمیں اور آپ کو اس طرح رمضان کی طرح زندگی گزارنے کی تلقین بھی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جب تک ہم سب کو زندگی ملے، ایمان اور اسلام کی زندگی اللہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین متقیوں کی صف میں اللہ رب العالمین ہماری جو ہے صف کو، ہماری جو ہے شمار عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ الہ العالمین ہمارے قیام کو قبول فرما، آمین۔ الہ العالمین رمضان کے مہینے میں جو اس وبا میں، جو اس مرض میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی ہمارے اس درمیان سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو روزے کے تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے، ایمان اور اسلام کی زندگی نصیب فرمانا، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری جسم سے روح پرواز ہو، الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمانا، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو شہادہ والی موت نصیب عطا فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔